اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قواعد کے سلسلے میں آج ہم حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے. حروف لین یعنی نرمی سے پڑھنے والے حروف. ٹھیک ہے، لین کے معنی ہے نرمی. لین کے معنی ہے نرمی. ٹھیک ہے، حروف لین نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. سب سے پہلے نام کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نام کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں آدھی بات سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا حروف لین معنی کیا ہے، نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. ٹھیک ہے، تو حروف لین جو ہے وہ نرمی سے پڑھے جائیں گے. یہ بات آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے. اور حروف لین کتنے ہیں، کس طرح پڑھے جائیں گے، تو توجہ دیجیے گا. حروف لین 2 ہیں. حروف لین 2 ہیں، ایک واو ساکن اور ایک یا ساکن. ٹھیک ہے، واو ساکن اور یا ساکن. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ ہم نے جب حروف مدہ پڑھے تو اس میں بھی الف، واو ساکن اور یا ساکن. ٹھیک ہے، اور حروف لین میں بھی واو ساکن اور یا ساکن. تو ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حروف لین کون سے ہیں اور حروف مدہ کون سے ہیں؟ تو یاد کیجئے، حروف مدہ جس میں الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہم نے پڑھا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حروف لین میں کیا فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حروف لین میں کیا فرق ہے؟ واو ساکن اور یا ساکن دونوں سے پہلے زبر یعنی فتحہ. ٹھیک ہے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر یعنی فتحہ ہو تو حروف لین ہے. اور جب حروف مدہ ہم نے پڑھے اس میں کیا تھا؟ الف سے پہلے زبر تھا، الف سے پہلے فتحہ تھا. ٹھیک ہے، اور واو ساکن سے کیا تھا؟ پہلے پیش تھا یعنی ضمہ، اور یا ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہو گئی یہ بات کہ حروف مدہ کی کنڈیشن کیا تھی اور حروف لین کی کنڈیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، حروف لین میں واو ساکن اور یا ساکن دونوں سے پہلے زبر آنے کی صورت میں یہ حروف لین ہوتے ہیں اور ان کو نہایت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی میں سب سے زیادہ کن باتوں کا، کس چیز کا خیال رکھنا ہے تو ہم یہ صحیح سے ادا کریں گے.
تو سب سے پہلے ہم نے نام کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف لین، لین کے معنی نرمی۔ اب نرمی کا اپوزٹ کیا ہے؟ نرمی کا اپوزٹ، اس کی الٹ سختی۔ تو ہمیں حروف لین میں سختی کرنے سے بچنا ہے۔ حروف لین میں ادا کرتے وقت ہمیں سختی کرنے سے بچنا ہے، اور ان کو طویل نہیں کیا جاتا، ان کو کھینچا نہیں جاتا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا؟ حروف لین نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، اور ان میں سختی بالکل نہیں کرنی، ان کو کھینچنا بھی بالکل نہیں ہے۔ تو چلیے اب ادائیگی کی طرف آتے ہیں۔ اب واو سے پہلے با ہے، ٹھیک ہے؟ واو سے پہلے با ہے اور با کے اوپر ہے زبر، فتحہ۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ با، واو زبر، بو، بو۔ با کے مخرج سے آواز شروع کر کے واو لین کی طرف جانا ہے، اور پڑھنا اسی مقدار میں ہے کہ ہمارے جو مخرج ہیں وہ واضح ہو جائیں، نہایت نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے بو، بو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یائے لین کی ادائیگی دیکھتے ہیں۔ تو یا سے پہلے ہم نے با لگایا، اور با کے اوپر ہے زبر یعنی فتحہ، با یا زبر، بئی، بئی، بو، بئی، تو، تئی، ثو، ثئی، جو، جئی۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے نرمی سے ادا کیا۔ اب میں اس کو، آپ دیکھیں، میں سختی سے ادا کروں گی۔ بو، بئی، تو، تئی، ثو، ثئی، جو، جئی۔ آپ دیکھیں نا، حروف لین جب ڈالے ہیں، اعراب ڈالے ہیں، ہماری ہیلپ کے لیے ڈالے نا کہ ہمیں کہاں اپنا لہجہ سخت کرنا ہے، کہاں ہم نے اپنے لہجے کو نرمی سے ادا کرنا ہے، کہاں ہم نے کھینچنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے۔ یہ سارے جو اعراب ہیں، یہ سارے جو قواعد ہیں، ہمارے لہجے کو بہتر کرنے کے لیے ہیں، ہمارے لہجے کو خوبصورت کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں ان اشاروں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ جب واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو سمجھ لیجئے یہ حروف لین ہے، اور انہیں نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے خوفن، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے بھی مشق کرنی ہے۔ پہلے صرف کوشش کیجئے گا کہ ایک حرف لگا کر ادائیگی کریں، جیسے بو، بئی، تو، تئی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ حروف تہجی کے اوپر مشق کریں، آپ کے لہجے میں بہت بہت بہتری آئے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی غلطیاں دور ہونے والی ہیں۔ اپنی محنت جاری رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔